میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ربیع النور شریف کی 12ویں شب ایک بار پھر عطا فرمائی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی معنات شہرہ آفاق تالیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت میں درود پاک کے فضائل کے ضمن میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو کوئی میرا امتی 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجے گا، کل بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھجوریں خریدی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی تلخ اور ترش لہجے میں سختی کے ساتھ مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر ہوئے، نہایت غضبناک نظروں سے گھور کر دیکھا اور کہا، کیا دشمن خدا تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب مانے نہ ہوتا تو ابھی ابھی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر اس کو اس کے حق کے برابر کھجورے دے دو اور کچھ زیادہ دے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دے دیں تو حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عمر میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے تیری ترچھی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری دلجوئی کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم ارشاد فرمایا. یہ سن کر حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانیہ ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہی زید بن ثانیہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کیوں کر رہے تھے؟ تم نے گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ جواب دیا گیا عمر دراصل بات یہ ہے کہ میں نے توریت میں نبی آخر الزمان کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھ چکا تھا، مگر وہ دو نشانیوں کے بارے میں ان کا امتحان باقی تھا. ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا. چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان کی نشانیاں دیکھنے کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ جس قدر ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا چلا جائے گا. چنانچہ میں نے اسی ترکیب سے ان دو نشانیوں کو بھی دیکھ لیا. میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں. اے عمر میں بہت مالدار شخص ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا. سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ آپ کے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت ہی بلند اخلاق، نرم خو اور رحیم و کریم ہیں. اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، اثار و قربانی، مہمان نوازی، شجاعت، ایفائے عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خاری، سادگی، بے تکلفی، تواضع انکساری، حیاداری کہ اتنی بلند مرضیوں پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں بیان کیا. وہ کہتی ہیں کہ تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت بلند اخلاق والے ہیں. سبحان اللہ. اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو فحش گو تھے اور نہ ہی بد کلامی کرنے والے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی ظلم کرتا، جب کوئی تکلیف پہنچاتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ہمارے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مدنی پھول عطا فرمائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں اور جو اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والا ہو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے عمر رسیدہ اور زیادہ حسن اخلاق والا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت فرما رہے ہیں اور ہمیں گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ نرم طبیعت ہونے کے بارے میں ہماری تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیں، اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اپنے گھر والوں پہ بھی سختی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سختی کریں، اپنے ملنے والوں کے ساتھ بھی سختی کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین شخص وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے معاملے میں بہتر ہو۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے اخلاق کے حوالے سے کس طرح تربیت فرما رہے ہیں، مگر آج کے دور میں مسلمان کی عزت کے در پہ ہے، مسلمان کے مال کے در پہ ہے۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کا خون، اور آدمی کی برائی کو اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اپنے سے کسی کو حقیر جاننا یہ تکبر کہلاتا ہے، اور تکبر ایک تو خود حرام ہے، اور مزید اس کی وجہ سے غیبت کا گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، اور مغرور آدمی جس کو حقیر جانتا ہے اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ 12-26 سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو اور افضل اور زیادہ مقرب ہو. چنانچہ سرکار عبد قرار شافع روز شمار بے اذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. کتنے ہی پریشان حال پراگندہ بال اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالی پر کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ ضرور اسے پورا فرما دے گا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ ابلیس شیطان نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیر جانا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے یعنی نقصان میں مبتلا کر دیا، اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کی عزت کے ساتھ کامیاب ہو گئے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں کسی دوسرے کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عزیز یعنی عزت دار ہو جائے اور یہ شخص جو اسے حقیر جان رہا ہے وہ ذلیل ہو جائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی ذات سے کسی مسلمان کو ناحق تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کا مال لوٹے، نہ عزت خراب کرے، نہ اسے جھاڑے، نہ اسے مارے. اور مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنے سے کیا واسطہ؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ایک دوسرے کے محافظ ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے جو لغتاً یعنی لغوی اعتبار سے اور شرعاً بھی ہر طرح مسلمان ہو، اور مومن وہ ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، گالی تانا چگلی وغیرہ نہ کرے، کسی کو نہ مارے نہ پیٹے، نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے. مزید فرماتے ہیں کہ کامل مہاجر وہ ہے جو مسلمان ہے اور ترک وطن کے ساتھ ساتھ ترک گناہ بھی کرے، یا گناہ چھوڑنا بھی لغتاً یعنی لغوی اعتبار سے ہجرت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، اور آج ہمارا کردار کیا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو خوفزدہ کرے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے بھی اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. آج میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہم یہاں منا رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم کرنے والے ہیں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے. ایک شخص کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو نکال کر پھینک دیا اور پھر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے اس شخص سے کہا
کہ تو اپنی انگوٹھی اٹھا اور اسے بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا. اس نے جواب دیا اللہ کی قسم میں اسے نہیں لوں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر آپ کی اطاعت کرنے والے تھے. اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بھی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنے والے ہیں. ہم بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر پیارے اسلامی بھائیوں ایسا کردار ہم نہیں بنا سکے جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں. اور آج مسلمان کو ہی تکلیف دے رہا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو مسلمان کو تکلیف اور اذیت دینا، ایذا دینا بہت آسان لگتا ہے. اس کو جھاڑ دیا، اس کو لتاڑ دیا، اس کی غیبت کر دی، اس پر تہمت جھڑ دی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن ناراضی رب العزت کی صورت میں آخرت میں یہ سب بہت بھاری پڑے گا. چنانچہ دعوت اسلامی کے ارشادی دار مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالہ ظلم کا انجام صفحہ 21 پر ہے کہ حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں، جس میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو، اور وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے، ان کی کھال تک اتار لیں گے، اور وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے. پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی. وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوشت سب جڑ جائے گا، صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، اور پکار پڑے گی اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی نشان ہے کہ مجھے کوئی صحابی کسی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں. اللہ اکبر. حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کے اس حصے کہ مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کسی کی کوتاہی، فعل بد، عادت بد، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کہا، فلاں اس طرح کہہ رہا تھا. حدیث شریف کے اس حصے میں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں کا خلاصہ کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی کسی کی عداوت، کسی کی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے. یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو تاکہ اس میں مدینے کے انوار دیکھو، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا گنجینہ ہے، اور وہاں بغض و کینے کی پہنچ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی مذکورہ حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو شاگرد کی استاد سے، بیٹے کی باپ سے، اور ملازم کی سیٹ سے، ماتحت کی نگران سے، اور مرید کی اس کے پیر سے بلا مصلح شرعی کمزوریاں اور برائیاں بیان کر کے غیبت کا کبیرہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ان کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. شاید انہیں اس بات کا ہوش نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کر کے کتنی بڑی خرابیوں کا باعث بنتے ہیں. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو
تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا ضامن ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان کی برائی نہ کرنا، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دینا، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرنا، اس پر تہمت نہ لگانا، اسے تکلیف نہ پہنچانا، یہ بھی حسن اخلاق سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے سبحان اللہ، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے اندر جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ میرے امتی یہ بااخلاق ہوں گے، میرے امتی متقی ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل ہم ایسا بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیاں انشاءاللہ ہم آقا کا کردار اپنا کر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا؟ آپ اپنے ازواج سے، اپنے احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، ہر ایک سے اتنی خوش اخلاقی اور ملنساری کا برتاؤ فرماتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا گرویدہ اور مداح تھا۔ اور خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں 10 برس تک سفر و وطن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمتیں بابرکت میں حاضر رہا، مگر کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا، اور کبھی بھی مجھ سے نہ فرمایا کہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام تو نے کیوں نہ کیا۔ 10 برس کے اندر اپنے خادم کو، اپنے غلام کو نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیوں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا تو آپ جواب میں لبیک کہہ کر جواب دیتے۔ کیا کہتے؟ لبیک۔ انشاءاللہ ہمیں بھی جب کوئی پکارے گا ہم کیا کہیں گے؟ لبیک۔ ہم کیا کہیں گے؟ لبیک۔ ہمارا نام لے کر پکارے گا ہم کیا کہیں گے؟ لبیک۔ انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت فرماتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ کثیر اسلامی بھائی ہیں کہ یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے کہ جب بھی کوئی پکارتا ہے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ جواباً اسے لبیک ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے مدنی نامات کے رسالے میں بھی فرمایا ہے کہ جناب چھوٹوں سے بھی آپ جناب کہہ کر گفتگو کی جائے، حسن اخلاق میں سے کہ چھوٹوں سے بھی آپ کہہ کر گفتگو کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی پکارتا آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پاس آنے سے نہیں روکا، مجھے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے مسکرا دیتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب سے خوش طبعی فرماتے، سب سے مل جل کر رہتے، ایک دوسرے سے گفتگو فرماتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے، ان بچوں کو اپنے مقدس گود میں بٹھا لیتے، اور مدینے کے انتہائی حصے میں رہنے والے غریب مریضوں کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور عذر پیش کرنے والوں کو عذر کو بھی قبول فرمایا کرتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیسا کردار تھا
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے کسی شخص نے کچھ خریدا. اس سلسلے میں آپ کی رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی. وہ شخص کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی ٹھہریے، میں ابھی گھر سے رقم لا کر اسی جگہ پر آپ کو دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہرنے کا وعدہ فرما لیا، مگر اس کا بیان ہے کہ میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا. پھر 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا تو رقم لے کر اس جگہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے میرا انتظار فرما رہے ہیں، اور مجھے دیکھ کر ذرہ برابر بھی آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اور اس کے سوا آپ نے کچھ اور نہیں فرمایا کہ اے جوان تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، کیونکہ میں وعدے کے مطابق 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اگر آج ہم کہیں پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، فون کرنا بھول جائیں، فون وصول کرنا بھول جائیں، ریسیو کرنا بھول جائیں، تو کس طرح غصے کا اظہار کیا جاتا ہے یہ آپ کو پتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی جھلکیاں الحمدللہ کتابیں بڑی ہیں، کتابیں بھری ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ سے کتابیں بھری ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے، اور الحمدللہ دنیا بھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انہی اخلاق کریمانہ کا چرچا پوری دنیا بھر میں ہو رہا ہے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.